السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست رابطہ ہو گیا۔ اسٹیو وکٹوف نے براہ راست پیغامات وصول کیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تصدیق کر دی ہے۔ الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پیغامات وصول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مذاکرات نہیں، پیغامات کا تبادلہ ہے۔ خطے میں موجود دوستوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ ایران میں کسی مخصوص فریق کے ساتھ مذاکرات کی خبریں درست نہیں۔ ہم نے امریکہ کی 15 تجاویز پر کوئی جواب نہیں دیا۔ آبنائے ہرمز صرف ان کے لیے بند ہے جو ہم سے جنگ کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے انداز میں جاری ہیں۔ ٹرمپ کی امریکی صحافی سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ امریکی صحافی باراک ریوٹ نے ایکس پر دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ سے مختصر ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ پاکستان اور چین کے اقدامات اور نئی تجویز کے حوالے سے سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ سفارتی عمل درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکی صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ چین اور پاکستان نے آبنائے ہرمز کھولنے اور فوری جنگ بندی کی تجویز دی ہے۔ پاکستان اور چین مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ایک پچ پر ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سرکاری دورے پر چین میں موجود ہیں۔ انہوں نے چینی ہم منصب سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے مشترکہ 5 نکات جاری کر دیے ہیں۔ مشترکہ سفارتی پیش رفت، اسحاق ڈار اور وانگ یی کی ملاقات۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاک چین کا 5 نکاتی اقدام سامنے آ گیا۔ نقطہ نمبر 1، فوری جنگ بندی پر زور۔ تمام فریق دشمنی ختم کریں، کشیدگی میں مزید اضافے سے گریز کریں، انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی یقینی بنانے اور فوری امن مذاکرات شروع کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا۔ نقطہ نمبر 2، ایران اور خلیجی ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سلامتی کے تحفظ کو ناگزیر قرار دیا گیا۔ مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری کو واحد راستہ قرار دیا گیا۔ مذاکرات کے دوران طاقت کے استعمال یا دھمکی سے گریز پر زور۔ نقطہ نمبر 3، شہریوں اور غیر فوجی اہداف کے مکمل تحفظ کا مطالبہ۔ شہری آبادی، توانائی مراکز، بجلی گھروں، پانی کے پلانٹس اور پرامن ایٹمی تنصیبات پر حملے فوری بند کرنے کی تجویز۔ بین الاقوامی انسانی قانون کی مکمل پاسداری پر زور۔ نقطہ نمبر 4، آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کلیدی قرار۔ عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے اہم گزرگاہ میں جہازوں اور عملے کی حفاظت یقینی بنانے اور تجارتی اور سول جہازوں کی محفوظ آمد و رفت بحال کرنے کی ضرورت پر زور۔ نقطہ نمبر 5، اقوام متحدہ کی منشور کی بالادستی پر زور۔ مؤثر کثیر الجہتی نظام کی حمایت اور اقوام متحدہ کے کردار کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر اتفاق۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق جامع امن فریم ورک تشکیل دینے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا ہے کہ قطر جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز پر کسی ایک ملک کی اجارہ داری نہیں، اس میں خطے کے تمام ممالک شراکت دار ہیں۔ آبنائے ہرمز کے معاملے کو علاقائی سطح پر حل کیا جانا چاہیے۔ امریکہ کے ساتھ دفاعی اسٹریٹجک شراکت داری نے قطر کے وسائل کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کی ٹیبل پر جتنی جلدی بیٹھا جائے خطے کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اپنا تیل خود خریدو، ہمت ہے تو خود جا کر آبنائے ہرمز کھلواؤ، اب امریکہ مدد نہیں کرے گا۔ ٹرمپ کا ایران جنگ میں شامل نہ ہونے والے یورپی ممالک سے شدید ناراضگی کا اظہار۔ دو ٹوک پیغام دیا کہ ایندھن کی قلت کا شکار ممالک یا تو امریکہ سے تیل خریدیں یا خود اس مسئلے سے نمٹنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ تانا دیا کہ فرانس نے ایران کے خلاف بہت کم تعاون کیا۔ اسرائیل جانے والے فوجی ساز و سامان کے طیاروں کو اپنی فضائی حدود میں داخلے کی اجازت نہیں دی۔ ایسے ممالک کو اپنے لیے خود لڑنا سیکھنا ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جنگ ختم کرنے کو مطالبات سے مشروط کر دیا۔ کہا کہ ضمانت دی جائے کہ آئندہ ایران پر دوبارہ کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کی صورتحال دشمنانہ اقدامات کا نتیجہ ہے۔ آبنائے ہرمز امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے جہازوں کے لیے بند ہے۔ جنگ میں کسی بھی بہانے سے بیرونی مداخلت کے سنگین نتائج ہوں گے۔ یورپی یونین کی امریکی اور اسرائیلی جرائم پر خاموشی افسوسناک ہے۔
امریکا ایک بار پھر ایران کی زمینی فوج اتارنے کا اندیا دے رہا ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگس نے کہا ہے کہ ٹرمپ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ایران میں زمینی فوج بھیجنے کا آپشن موجود ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو امریکی فوج ایران میں اترے گی۔ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو شاید اس کی ضرورت نہ پڑے۔ امریکہ ایران پر بھرپور طاقت کے ساتھ حملے کر رہا ہے۔ ہم نے ایران کی فضائیہ، بحریہ، میزائل اور ڈرونز فیکٹریز سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ جنرل ڈین کین بولے کہ ایران کی اہم صنعتوں اور تحقیقاتی مراکز کو بھی کامیابی سے تباہ کر دیا ہے۔ ایران میں ایک ماہ کے دوران 11,000 اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ کے جواب میں ایران کی تابڑ توڑ کارروائیاں جاری۔ جارح قوتوں کے لیے میدان مزید تنگ کر دیا۔ جدید میزائلوں سے وسطی اسرائیلی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ 11 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ دبئی کی بندرگاہ پر کویت کے تیل بردار جہاز پر حملہ، آگ لگ گئی۔ ایران کا اصفہان میں $3 کروڑ مالیت کا امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف ایران کی بھرپور مزاحمت، دشمنوں پر تاک کر وار، پاسدارانہ انقلاب کے جدید میزائلوں کے ساتھ امریکی اور صہیونی اہداف پر حملے، عماد خرم شہر 4 اور قدر میزائل داغے، وسطی اسرائیلی علاقوں کو نشانہ بنایا، 11 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ ایران کا اسرائیل کی حیفا آئل ریفائنری پر دوسرا بڑا حملہ، آگ بھڑک اٹھی، فیول ٹینک اور انڈسٹریل ایریا کو نقصان پہنچا۔ ایرانی فوج کا اصفہان کے قریب $30 ملین مالیت کے امریکی MQ-9 ریپڈ ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر بھی تابڑ توڑ حملے، دبئی کے قریب سمندر میں کویتی پرچم بردار آئل ٹینکر کو ڈرون سے نشانہ بنایا، آگ لگ گئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران میں خونریزی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایرانی شہر مہلات میں رہائشی آبادی پر بمباری، حملے میں 11 افراد شہید ہو گئے۔ صبح ہرمزگان میں کارگو کشتی پر حملے میں بھی 8 افراد جان سے گئے۔ امریکہ کا اصفہان پر بنکر بسٹر بموں سے حملہ، اسلحہ ڈپو، فوجی انفراسٹرکچر کو ہدف بنایا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت جاری۔ ایران پر اب تک کی سب سے خطرناک بمباری، اصفہان پر 2000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بموں سے حملہ، بڑے اسلحہ گودام کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تباہی کی ویڈیو نشر کر دی۔ ایران کا دارالحکومت زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا۔ صہیونی فوج کا تہران میں اسلحہ سازی اور تحقیقاتی مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ مشرقی تہران کے کچھ علاقوں میں بجلی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ نجف آباد، زنجان، مبارکہ، کاشان اور شہر زا پر بھی بارود کی بارش۔ صوبہ مرکزی کے شہر محلات میں حملے، رہائشی آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ 11 افراد جام شہادت نوش کر گئے، 15 زخمی ہوئے۔ صوبہ ہرمزگان میں کارگو کشتی پر حملے میں 8 افراد شہید ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی۔ اور اب دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اوگرا نے LPG کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا ہے۔ LPG کی فی کلو قیمت 78.28 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ گھریلو سلنڈر 923 روپے 71 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں خرم ملک سے۔ جی خرم ملک۔ بالکل LPG کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا اور اضافہ کچھ کم نہیں کیا گیا، 78 روپے 28 پیسے کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد LPG کی نئی قیمت جو ہے وہ 304 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو گھریلو صارفین کا سلنڈر ہے اس کی قیمت میں 932 روپے کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یقیناً جو دکاندار ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جو LPG صارفین ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ ہمارے ساتھ LPG صارفین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح یہ اس اقدام کو دیکھتے ہیں۔ سر جی، اگر 304 روپے کی گیس 78 روپے کا اضافہ ہوا ہے، یہ اوگرا کی قیمت نکلی ہے۔ اگر اس ریٹ پہ بھی مل جائے تو عوام کی خوش قسمتی ہے۔ مارکیٹ میں ریٹ جو چل رہا ہے 420، 430، 450 تک مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے۔ بالکل آپ نے بات سنی ہے، میرے ساتھ دکاندار بھی موجود ہے۔ سر مجھے بتائیے گا کس طرح فی kg جو ہے پہلے فروخت ہو رہی تھی اور اب نیا ریٹ مقرر ہونے کے بعد کس طرح جو ہے آپ فی kg فروخت کر؟ پرانی سپلائی ہمارے پاس پڑی ہوئی تھی وہ کم ریٹ والی تھی، ابھی نئی سپلائی آئی ہے وہ بہت اوپر گئی ہے۔ ابھی ہم فی kg فروخت کر رہے ہیں، اب ہم 430 یا 400 450 تک۔ اوگرا کی جانب سے 304 روپے ریٹ مقرر کیا گیا ہے، تو آپ 400 سے پلس کس طرح بیچ رہے ہیں؟ وہ پیچھے پلانٹ والے مہنگا دیتے ہیں نا، ہماری تو مجبوری ہوتی ہے، ہم نے تو وہی ریٹ لگانا ہے جو ہمیں بھی کچھ بچت۔ تو اس اضافے کو جو ہے وہ عوام نے مسترد کیا اور یقیناً حکومت سے اپیل کی ہے کہ اس اضافے کو فی الفور جو ہے وہ واپس لیا جائے اور جو LPG اور گیس کی قیمتیں ہیں ان میں کمی لائی جائے، تاکہ انسانی زندگی جو روزانہ کی بنیاد پر اپنی زندگی کر رہے ہیں وہ آسانی سے جو ہے وہ گزار سکیں۔ جی بہت شکریہ خرم ملک، اپڈیٹ کر رہے تھے۔
कराची में कल से मगरिबी हवाएं अपना असर दिखाएंगी और परसों से आपको बताएं कि भरपूर बादल बरसेंगे। जुमरात को शहर कायद में आंधी और ज़ालाबारी का भी खदशा है। आइंदा 24 घंटों में पंजाब भर में भी शदीद बारिशों का इम्कान है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे। कराची के दर पर सावन फिर दस्तक देने लगा। मगरिबी हवाएं कराची पहुंचने लगी। जुमेरात से भरपूर बादल बरसेंगे। कराची में आंधी और ज़ालाबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। आइंदा 24 घंटों में पंजाब भर में भी शदीद बारिशों का इम्कान है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे। बारिशों का सिलसिला 4 अप्रैल तक जारी रह सकता है। PDM में पंजाब के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों के इम्कानात हैं। लाहौर, पिंडी, जहलम, मुल्तान, बहावलपुर और दीगर अजला में बारिश से नशेबी इलाकों में तुग़यानी का खदशा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।